قیاس کا ترازو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن بالا خانے پر تشریف فرما تھے۔ بالا خانہ یعنی کسی عمارت کی اوپری منزل۔ نیچے سے ایک یہودی نے آپ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، کیا آپ کو اس کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کا ذمہ دار ہے؟ اور کیا آپ کو حق تعالیٰ کی حفاظت پر اعتماد و بھروسہ ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، وہ خالق حقیقی بچپن سے لے کر آخر تک انسان کا محافظ ہے۔ یہودی نے کہا، اگر آپ کو واقعی اس بات کا یقین ہے تو اپنے آپ کو بالا خانے سے نیچے گرا دیں، تاکہ مجھے بھی معلوم ہو جائے کہ خدا آپ کی کیسے حفاظت کرتا ہے، پھر میں بھی آپ کا ہم عقیدہ ہو جاؤں گا۔ آپ کی یہ عملی دلیل میرے حسن اعتقاد کا سبب بن جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کب بندے کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خدا کی آزمائش اور امتحان کی جرت کرے؟ اے نالائق انسان، بندے کی کیا ہمت کہ وہ حق تعالیٰ کا امتحان لے۔ یہ بات تو صرف حق تعالیٰ ہی کو زیب دیتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے، تاکہ ہم اپنی حقیقت سے آگاہ رہیں اور اس کے عالم الغیب ہونے کے بارے میں ہمارا عقیدہ پختہ رہے۔ اگر پہاڑ کے دامن میں یہ ایک ذرہ پہاڑ کی بلندی کو دیکھ کر کہے کہ اچھا، میں تجھے وزن کروں گا کہ تو کس قدر طول و عرض اور وزن والا ہے، تو اس بیوقوف ذرے کو سوچنا چاہیے کہ جب اپنی ترازو پر پہاڑ کو رکھے گا تو اس کی ترازو ہی پھٹ جائے گی۔ اس وقت نہ یہ ذرہ باقی رہے گا، نہ اس کی ترازو سلامت رہے گی۔ تو وزن کا خیال محض احمقانہ ہوگا۔ ایسے احمق اپنے قیاس کے ترازو پر ناز کرتے ہیں اور اللہ والوں کو اپنے احمقانہ خیالی ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اللہ والوں کا بلند مقام ان بیوقوفوں کی ترازو میں نہیں سماتا تو خدا ان کی گستاخی کی نحوست اور شامت کے سبب ان کی ترازو ہی کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور پھر یہ کم ظرف لوگ حماقت در حماقت میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں، اگر اس قسم کے امتحان کا وسوسہ بھی آئے تو اس کو اپنی بدبختی اور ہلاکت کی علامت سمجھو، اور پھر فوراً یہ تدبیر کرنی چاہیے، فوراً سجدے میں گر جاؤ اور گریہ و زاری میں مشغول ہو کر خدا سے پناہ مانگو کہ اے رب غفور الرحیم، مجھے ایسے فاسد گمان و خیال سے خلاصی، رہائی اور معافی عطا فرما۔ آمین۔ سبق: انسانی ذات محدود ہے اور خدا لامحدود۔ اگر محدود یعنی انسان لامحدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو اسے حماقت اور بیوقوفی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ خدا کی حقیقت انسانی عقل سے بہت بلند ہے، اتنی بلند کہ اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔